اور اگر کوئی تھوڑی بہت ایک ڈیکیڈ کی پلاننگ ہو بھی جاتی ہے، 2 ڈیکیڈز کی پلاننگ ہو بھی جاتی ہے، تو وہ نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کو ٹوٹلی ڈسمینٹل کر دیتی ہے. تو ہمیں ایک کریڈیبل، ایک ہائی پاورڈ، ایک لائٹ ٹچ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ 50 لوگوں کا کوئی سیکریٹریٹ بنائیں، میں یہ کہہ رہی، بل یہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ ایک لائٹ ٹچ، ایک ہائی پاورڈ، ہائیلی کریڈیبل کنوینر ہو جو لانگ ٹرم فورکاسٹس کو دیکھے، جو انٹرنیشنل ایویڈنس کو دیکھے، جو پاکستانی ایویڈنس کو دیکھے، جو ایک 5 ڈیکیڈ پلان بنائے، اور اس کو that it should receive respect and credibility and it should be considered by every government. So that is the whole idea behind this body. تھنک ٹینکس تو ملک میں بہت موجود ہیں اور کچھ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، مگر اس کا جو سٹرکچر ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے بنایا گیا ہے کہ اس میں کو چیئرز ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ کو چیئر ہو، ایک گورنمنٹ نامنی ہو، اس کو اپوائنٹمنٹ گورنمنٹ ہی کرے، فیڈرل گورنمنٹ ہی کرے، مگر ایک ڈیو پروسیس کے تھرو کرے جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بہت زیادہ عمل دخل ہو. تو چیئرمین صاحب، جہاں اتنے بلز کمیٹیز جا رہے ہیں، ایک پاکستان کے فیوچر کے بارے میں اس قسم کی لیجسلیشن جس کی ضرورت بھی ہے، جو ڈپلیکیٹو بھی نہیں ہے، اس کو اپوز کرنا میری نظر میں شاید ریسپیکٹفلی مناسب نہیں ہے. اس کو کمیٹی جانے دیں. لیٹ اس تھریش اٹ آؤٹ دیئر. The Honorable Senator Farooq Naseem, please. تھینک یو سر. میری ایک سجیشن تھی آپ کو ثانیہ نشتر صاحبہ، یہ اچھا آپ نے اٹیمپٹ کیا ہے، لیکن اس کو اگر آپ کچھ اس طرح ٹویک کریں کہ سیاست اور اکانومی الگ الگ ہونی چاہیے. پاکستان میں جو اکانومی ہے اس کو سیاست کی بھیٹ نہیں چڑھنا چاہیے، اور اسی لیے پلاننگ کمیشن ٹھیک ہے اچھا کام کر رہی ہے، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پرائم منسٹر کے انڈر ہوتی ہے، اس میں ایک منسٹر ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے. تو ایسی ہمیں پاکستان میں ضرورت ہے کچھ ایسی تھنکنگ کی، ایسے تھنک ٹینک کی، ایسی باڈی کی جو کہ پاکستان میں پاکستان کی سیاست کو اور اکانومی کو الگ لے کے چلے، تاکہ ایک کنٹینیوٹی رہے اور وہ کنٹینیوٹی چلتی رہے. پرانے زمانے میں جو یہ 5 ایئر پلان اور 10 ایئر پلان، وہ ساری جو چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ اب اس کو دوبارہ سے اسی طرح آپ چلائیں گے کہ جب تک آپ سیاست کو اور اکانومی کو الگ نہیں کر دیں گے، اور یہ بڑا ضروری ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کو ریٹویک کر دیں گی تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے. Honorable Senator Saadia again, please. مسٹر چیئرمین، یہ جو بل ہے اور اس کی جو جسٹیفیکیشن دی گئی ہے کہ جی ہائیلی کریڈیبل اور ہائی پاورڈ، ہم ایک جمہوری نظام میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایک پارلیمنٹری سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر پارلیمنٹری سسٹم ہائی پاورڈ اور ہائیلی کریڈیبل نہیں ہے تو وہ کون سا ادارہ ہوگا جو ہائیلی کریڈیبل ہوگا؟ جو عوام کے مینڈیٹ سے آتا ہے وہی حکومت کر سکتا ہے نا، وہی ادارے چلا سکتا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ حکومت کے اوپر آپ ایک اور ادارہ آ کے بٹھا دیں اور آپ یہ کہیں کہ پالیٹکس کو اور اکانومی کو آپ علیحدہ کر دیں؟ یہ دنیا میں کس جگہ ہو رہا ہے کہ جو پالیٹکس اور اکانومی جو ہے وہ پیرالل نہیں چلتی ہے؟ حکومتیں آتی ہیں لوگوں کے بینیفٹ کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، اور جو ادارے چل رہے ہیں اور اگر ان میں کوئی گیپ ہے تو اس کی بات کریں. لیکن یہ سپرا باڈیز اور یہ لانا اور حکومت کے اوپر ان کو بائنڈ کر دینا اور یہ کوشش کرنا کہ ان کو بائنڈ کر دیا جائے. ہمارے اوپر جب ہم نے اپوز کیا تھا اسٹیٹ بینک کا بل، اسی لیے اپوز کیا تھا کہ جہاں حکومت کی کوئی صحیح ہی نہیں ہوگی تو کیاس پیدا ہوتا ہے اکانومی کے اندر، اور اس کا رزلٹ ہم نے دیکھا. اور جو روپی کی نے گرنا شروع کیا اور جو اس کے اثرات اکانومی پہ ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں. کون سے ملک میں اور آج تک پاکستان میں کب لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی ہے؟ لیکن لانگ ٹرم پلاننگ از افیکٹڈ بائی سیورل ویریبلس.
اس میں ورلڈ اکانومی کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس میں نیچرل ڈیزاسٹرز کا امپیکٹ ہوتا ہے، اس میں کرنسی کے ایشوز ہوتے ہیں، اس میں گروتھ ریٹس کا ہوتا ہے. کوئی اٹس ناٹ سچ اے سمپل تھنگ کہ آپ ایک ادارہ لا کے بٹھا دیں اور اس میں ہائیلی کریڈیبل لوگ. ہائیلی کریڈیبل کون ہے؟ میرے نزدیک ہائیلی کریڈیبل وہ ہے جو ووٹ کے ذریعے ان اسمبلیوں میں آئے اور لوگوں کے لیے کام کرے. وہ ہائیلی کریڈیبل ہوتا ہے. وہ کریڈیبل نہیں ہوتا کہ جس کا تعلق کسی بین الاقوامی ادارے کے ساتھ ہو یا جس کے پاس ایک ایجنڈا بین الاقوامی ادارے کا ہو. اس لیے برائے مہربانی اپنے ملک اور اپنی سیاست ان کی نفی مت کریں، ان کی بے توقیری مت کریں. وہ بات کریں جو پاکستان کے مفادات میں ہو، وہ بات کریں جس سے پاکستان میں ترقی ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ تھینک یو میڈم، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. تھینک یو جی. ابھی جب الیکٹڈ حکومت آئے گی تو یہ شوق پورا کر لیں اس بل کو لانے کا، لیکن اس حکومت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اور ابھی پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے. تو جس کے اوپر ہمارے اتنے اسٹرانگ نظریات ہوں اور سوچ ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان خود مختار طور پہ چلے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور اگر یہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ ووٹنگ کروا لیں. جی آنریبل سینیٹر عرفان صدیقی پلیز. جی میں چاہتا ہوں اچھا ہے اس پہ ڈسکشن ہو جائے، کیا فرق ہے جی. میں دے دیتا ہوں میڈم. جی بہت شکریہ جناب چیئرمین. میرا خیال ہے اس بل کے حوالے سے نقطۂ نظر آ گیا ہے سامنے. میں تو اس کا جو بالکل ہی شروع میں whereas it is necessary to provide for the establishment of an independent Pakistan Future Council as a federal advisory council to ensure long-term policy making, particularly in areas of economic growth and development, and to ensure the country is on track. Country is on track کون انشور کرے گا؟ وہ لوگ کریں گے جو الیکٹڈ نمائندے ہیں، جو عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں. اگر وہ ووٹ لے کے آنے والے یہ انشور نہیں کر سکتے کہ آن ٹریک ہے ملک یا نہیں، ایک سپرا باڈی آپ بنا رہے ہیں ان تمام باڈیز کے باوجود جو بنی ہوئی ہیں. باقی جو فروغ بھائی نے بات کی ہے، یہ پولیٹیکل اکانومی ایک چیز ہوتی ہے جس کو پولیٹیکل اکانومی کہا جاتا ہے. پالیٹکس اور اکنامکس کو بالکل الگ الگ نہیں کرتے. ایک پولیٹیکل پارٹی جب آتی ہے، ایجنڈا لے کے آتی ہے، ایمز آبجیکٹیوز لے کے آتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اس کا 90% جو رول ہوتا ہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہوتا ہے. لہذا اکانومی کو بالکل سیاست سے الگ، یہ دین اور سیاست کی بات نہیں ہے کہ اس میں دین کو الگ کرنا، ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آ گیا اکانومی کی بات ہے. اور اس طرح کی باڈی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں. تھینک یو جی. جی طاہر بزنجو صاحب پلیز. دیتا ہوں سر. آپ ہمایوں صاحب حوصلہ. سر یہ جو آپ نے جذباتی تقریر کرنی ہے سر، یہ سیاست اور معیشت میرے خیال میں یہ سر گوشت اور ہڈی کی طرح ایک دوسرے سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو یکایک آپ ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. اور یہ کہ جناب چیئرمین، ملک کی آئین پر اس کے اصل روح کے مطابق عمل درآمد کر کے ہم ملک کو یہ سارے سر بیماریوں سے نجات دلا سکتے ہیں. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر ہمایوں مومن. جی میڈم میں دیتا ہوں آپ کو. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. سر اس طرح ہے کہ جو اکانومی ہے، اور جیسے ابھی انہوں نے ہڈی اور گوشت کی مثال دی ہے، جو اکانومی ہے اور جو پولیٹکس ہے یہ لازم و ملزوم ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے، اپنے ایجنڈے کے لحاظ سے اپنے فائنینشیل وہ چیزوں کو اسٹیبلش کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں ان کا ایجنڈا ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈالر کو نیچے رکھنا ہے ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان، تو وہ کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ڈالر کو کہتے ہیں کہ اس کو فری مارکیٹ میں جیسے جو اس کی اصل اوقات ہے اس لحاظ سے کرو. ہر ایک چیز کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے سر، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ لا بناتے ہیں.
इसमें कोई शक नहीं है कि जो पार्लियामेंटेरियन है वो सबसे सुप्रीम है और उन्होंने देखना होता है कि क्या हम लोग सही लॉ बना रहे हैं जिससे पाकिस्तान ओवरऑल एक सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन सर ये याद रखें कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम पार्लियामेंटेरियंस को जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं या जो थिंक टैंकर्स होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत महारत रखते हैं, हमें उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अगर हम उनको ऑन बोर्ड नहीं लेते तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं जिस पॉलिटिकल पार्टी से रखता हूं मैं बायस रखूंगा अपनी। अगर मेरे साथ ऐसी टीम होगी जो मुझे करेक्ट करेगी, मेरे बायसिज्म को ठीक करेगी, तो वो मुझे कम से कम ये जरूर बताएगी कि आप लोग जो पॉलिसी लेकर आ रहे हो इसका ये नेगेटिव इंपैक्ट होगा। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमें 5-5 साल या 10-10 साल वाले हमारे पॉलिसीज जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-40 साल से हम लोगों ने यह देखा है कि जो पॉलिसी एक हुकूमत बनाती है अगली हुकूमत आके उसको टोटल नेगेट करने की कोशिश करती है। हम लोगों ने उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं की, पीटीआई की गवर्नमेंट ने नहीं की थी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3.5-4 साल में 2 दफा 6 जीडीपी को टच किया है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में उन्होंने 2 साल यके बाद दीगरे 6 जीडीपी को टच नहीं किया सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसको एक ऐसा काउंसिल बनाना जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे सके और ये अंडर गवर्नमेंट ही होगी। ये नहीं है कि गवर्नमेंट से ऊपर होगी, ये आपसे ऊपर नहीं होगी। हां, अगर आप लोगों की इतनी अकल नहीं है तो आप उनको समझेंगे हमसे ऊपर है, लेकिन अगर आप में इतना शऊर हो, अगर आप में ये, तो आप उसको अपने ऊपर ही समझेंगे। ठीक है ना सर? इसके लिए मैं समझता हूं इसके लिए इसको सर कमेटी ले जाए। कमेटी में पार्टी से बाला तर बा होकर लोग बात करते, इस ऐवान में लोग बाला तर होकर बात नहीं करते। सर तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्लीज ले जाएं और उसके बाद वहां पे थ्रैश आउट होगा सर। थैंक यू जी। मेरे ख्याल में इस पे काफी डिस्कशन हो गई। सानिया अगर आप कुछ कहें तो फिर मैं पुट कर दूं। एक मिनट जीशान सर। जी मैं आपको देता हूं। चेयरमैन साहब, आई अप्रिशिएट योर जेनरोसिटी। आप सबको टाइम दे रहे हैं और मैं सबकी बात सुनी। आई अप्रिशिएट कि इस पे इतना इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं, अपने व्यूज़ दे रहे हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहती, मैं किसी तंजिया बातों के जवाब भी नहीं देना चाहती, मैं कोई नेगेटिव चीज़ भी नहीं कहना चाहती। मैं मुल्क के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की एक बात करना चाहती हूँ और आई एम फुली कॉन्शियस। शहरी प्लीज डोंट इंटरफेयर। जी सादिया, ओ सॉरी सानिया साहिबा। चेयरमैन साहब, मैं कोई नेगेटिव बात या तंजिया बातों का जवाब नहीं करना चाह रही। वेरी रिस्पेक्टफुली टू ऑल माई कॉलीग्स हु हैव डिसएग्रीड, इट इज़ देयर राइट टू डिसएग्री, वेरी रिस्पेक्टफुली टू देम मैं ये कहना आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि आई एम फुली कॉन्शियस ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है विच आई ग्रेटली रिस्पेक्ट। मगर मेरी सबमिशन ये है चेयरमैन साहब कि ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। सारे जो मुल्क जिनके इंडिकेटर्स अच्छे हैं, जो अच्छी तरक्की करते हैं, उनमें एक रिवायत होती है कि वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स की जिनमें गवर्नमेंट का भी एक स्टेक होता है, उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन के मैंडेट के लिए वो एम्पावर करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ टेबल पे बैठते हैं। ये एक तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक की एक कन्वेंशन होती है और पाकिस्तान में ऐसी कोई ना रिवायत है, ना इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। एक प्लानिंग कमीशन है जो एक फेडरल मिनिस्टर के नीचे होता है, जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है और उसमें कोई इंडिपेंडेंस का अंसर माजरत के साथ नहीं होता। सो अगर आप बिल की लैंग्वेज को काइंडली देखिए, ये एक रिस्पेक्टफुली टू द कॉलीग्स हु डिसएग्रीड, ये कोई सुपरा बॉडी नहीं बन रही। ये इसकी लैंग्वेज, एंड आई विल रीड स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द बिल। जी मैडम। जहां वो कहता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल शैल ऑपरेट एज एन एडवाइजरी एंड कंसल्टेटिव बॉडी। मे आई फिनिश व्हाट आई हैव टू से प्लीज? एन एडवाइजरी एंड अ कंसल्टेटिव बॉडी। फिर आप लैंग्वेज इसकी देखें,
नंबर 4 ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द काउंसिल में वो कहता है टू स्टडी एंड एनालाइज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ट्रेंड्स, 4b to propose and recommend strategies, number 4 to provide expert advice and recommendations, number 4 to monitor and evaluate. Chairman Sahab, what is wrong in the government wanting to have an independent watchdog where the government sits on the table ताकि वो उनको independent feedback दे? क्या हमने ऐसे ही जिंदा होना है कि हर 5 साल नई गवर्नमेंट आएगी, वो दूसरे का काम दरवाजे से बाहर खिड़की से बाहर फेंक देगी और उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होगी? I fail to understand कि एक मैकेनिज्म है, आप उसको उसमें तरामीम प्रपोज करें, बट आप उसके प्रिंसिपल से एग्री करें कि जी हमें एक लॉन्ग टर्म 5 डेकेड लॉन्ग इकोनॉमिक थिंकिंग के लिए, एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए एक बॉडी चाहिए जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज से इंसुलेटेड हो, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल कंसिडरेशन से इंसुलेटेड हो. हमारा मुल्क इस वजह से तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ है. चेयरमैन साहब, आई होप वी रियलाइज दैट. जी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम इसको कमेटी भेज दीजिए. थैंक यू वेरी मच. जी एक मिनट प्लीज, प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज. जी मुशाहिद हुसैन सैयद प्लीज. Thank you, sir. As a parliamentarian who's been a former academic, and also former journalist, and who also runs, who has established 2 or 3 think tanks. And so I would like to say that as a matter of principle, I think future planning is very important. But I have a view about the working of government in Pakistan, having been both insider and outsider also. I think first of all, in a country like Pakistan, big government is bad government. And good ideas don't come from within government. My main objection to this thing is number 6H. The council shall act as the apex network of all the think tanks in the country to tap collective wisdom. So this would open the door to conformity, uniformity, and control. Already in a country like Pakistan, the area, the space for freedom, for free debate, for think tanks to really think independently is limited. Actually, we have more tanks than think actually. So, तो वो actual thinking के लिए मेरे ख्याल में ऐसे control mechanism ना रखें. And secondly, in the number 6G, to collaborate with national and international research institutions, organizations. ज़ान हो रहा है मुशाहिद साहब एक अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا. जी मुशाहिद हुसैन सैयद प्लीज. Thank you, sir. The other point I was mentioning is that
Point 6, functions and powers of the Council. On G, it says to collaborate with national and international research institutions, organizations and experts to gain insights and best practices. This is already being done by various organizations in Pakistan. And I think, sir, that within the government of Pakistan, if you want to talk of watchdogs, the biggest watchdog is either the opposition or the parliamentary committees, not a new organization. And I think that this organization will be unnecessarily overlapped. And when we talk of think tanks, when there are genuine think tanks, there could be a control mechanism which would be stifling independent expression and information. So that Honorable, the futuristic view is very Honorable Senator Zishan. Thank you. ٹھیک ہے سر. شکریہ جناب چیئرمین. چیئرمین صاحب, جو جتنی بھی آج ادھر ڈسکشن ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسک آئیڈیا ہے وہ تو سارے یہی چاہتے ہیں کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے, اور یہ آئیڈیا بھی سب کو اچھا لگا ہے کہ پلاننگ بھی ہو اور امپلیمنٹیشن بھی ہو. لیکن جناب چیئرمین, بات یہ ہے کہ اگر یہ بل کے فارم میں آتا ہے نہیں آتا, میرے خیال سے یہ ڈسکشن تو کمیٹی کے لیے ہے. کمیٹی میں جا کے کلاس بائی کلاس ڈسکشن ہوتی ہے اور اس میں پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں کون سی چیزیں ضروری ہیں یا غیر ضروری ہیں. تو میرے خیال سے کمیٹی اس کو آپ ریفر کر دیں, ادھر جتنی بھی ڈسکشن اس پہ ہونی ہو, ڈسکشن ہو کہ یہ واپس ہاؤس میں آئے گا, پھر ہاؤس کا سینس دیکھ لیں گے. جی محسن صاحب, لیٹ می نو پٹ اٹ ٹو دا ہاؤس, یا ثانیہ اگر آپ اس کو ڈیفر کرتے ہیں تو کریں, ورنہ میں پٹ کر دوں. جی سینیٹر ثانیہ پلیز. چیئرمین صاحب, میرے خیال سے آپ اس پہ ووٹنگ کرا دیں. لیٹ می ریٹریٹ, دس از سم تھنگ ان دا لانگ ٹرم انٹرسٹ آف دا کنٹری, اینڈ اینی بڈی ہو ووٹس اگینسٹ اٹ would deem to have undermined that. جی ٹھیک. جی لیٹ می آسک دا گورنمنٹ. جی منسٹر فار انٹیریئر, از اٹ اپوزڈ؟ سر آئی تھنک اٹ از ناٹ اپوزڈ. کلاز میں سر کچھ کہیں کہیں ڈسکشن ہونی چاہیے کمیٹی میں سر. دس از واٹ آئی سجیسٹ کہ کلاز وائز ڈسکشن ہو, اور اس میں ہاؤس کی سینس لے لیں سر. جو ہاؤس کہے گا وہی کیجیے گا سر. میڈم ابھی کر لیں کیا؟ I now put the motion before the house. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. جی ووٹ کروا لوں. جی تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں. تشریف جو اس کے حق میں وہ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں. جی کاؤنٹ کریں پلیز. ووٹنگ ہو رہی ہے جی. جی تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں پلیز. جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اپنی نشستوں پہ اب کھڑے ہو جائیں پلیز. جی کاؤنٹ کریں پلیز. آج تو تشریف رکھیں پلیز. جی تشریف رکھیں. جی جی کاؤنٹ کمپلیٹ. تشریف رکھیں پلیز. دین جی تو منسٹر صاحب نے تو کہہ دیا لیکن ووٹنگ کر رہے ہیں نا. جی جی تشریف رکھیں پلیز. اس کے حق میں 16 ووٹ آئے اور اگینسٹ 25, سو اٹس ریجیکٹڈ. Order number 44 stands in the name of Senator Sania Nishtar for the resolution. جی کس کی؟ ثانیہ. ثانیہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود آنا چاہتا ہوں, اگر اس کو ڈیفر کر دیں تو میں خود آ کے رسپونڈ کر دوں. اگر آپ کہتے ہیں تو ڈیفر کر دیں. تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں پلیز. محسن صاحب ان کی باری ہے, ان کو بولنے دیں. جی سینیٹر ثانیہ اس کو ڈیفر کر دوں پلیز.
उनके पास। सेनेटर शहरी रहमान प्लीज तशरीफ रखें जी। चेयरमैन साहब इस पे भी वोटिंग कराइए, इस पे भी वोटिंग जी। मैं मूव करूं जी, मूव करें प्लीज। मैं बिल्कुल मूव करूं जी, मूव करें प्लीज। I, Senator Sania Nishtar, to move the following resolution. Acknowledging that Article 38 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan stipulates that the state shall secure the well-being of the people and provide them with necessities of life, irrespective of sex, caste, creed or race, by raising their standard of living. Observing that, in pursuance of goal number 2 of the Sustainable Development Goals, Pakistan has committed to achieving zero hunger. Noting with concern that despite being an agrarian economy, Pakistan is far from reaching this goal with the... Order in the House. Senator Sadia, please तशरीफ रखें, बात सुन लें जी, क्या कह रही हैं वो, please जी। Noting with concern that despite being an agrarian economy, Pakistan is far from reaching this goal, with the country being positioned at number 84 out of 113 countries in the Global Food Security Index 2022, and currently facing record food inflation of 46.8%. Recognizing Pakistan's growing vulnerability to climate change, which will further threaten food security, as demonstrated by the devastating 2002 floods, which resulted in an additional 7.6 million people experiencing food insecurity, with 48% of households losing their stored cereal stock. Acknowledging that apart from the good work done in the shape of formulating the National Food Security Policy of 2018, Pakistan needs an action plan to unify, consolidate and streamline all efforts towards the goal of ensuring adequate, affordable, safe and nutritious food for all through sustainable food production, improved land use and reduced food wastage. The Senate of Pakistan therefore urges upon the government to immediately create a cross-sectoral task force in the country to identify gaps in financing towards our food system and develop a clear understanding of the country's financing needs in line with Pakistan's global commitments ahead of COP28. The House also demands that Pakistan should engage with global partners to unlock investments from public, private and multilateral development banks and philanthropic sources to shift to good food finance, and to actively participate in the co-investment platform for food system transformation that is to be launched at COP28. जी, इस पे अब रेजोल्यूशन पे बात नहीं हो सकती, मैं अभी पुट करूंगा हाउस में जी। Is it opposed, Minister Saab, या हाउस में पुट करूं जी? I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. जी वोट करवा लूं या जी? जो इसके हक में अपनी नशिस्तों पे खड़े हो जाएं जी, जो इस रेजोल्यूशन के फेवर में हैं जी। रेजोल्यूशन ही खुद आपने बता दिया वही है ना जी। मैडम प्लीज अब वोटिंग पे खड़े हैं जी, तशरीफ रखें जी। जो इसके अगेंस्ट हैं वो खड़े हो जाएं जी। आप लोग तशरीफ रखें प्लीज। तशरीफ रखें जी, काउंट हो गए जी। आए जी, बताएं जी, बताएं काउंट। जी इसके फेवर में 11 वोट्स आए और अगेंस्ट आए हैं 22. So the resolution is rejected. एक सर मैं अभी एजेंडा खत्म करके आपको दे रहा हूं सर, 1 मिनट तशरीफ रख देता हूं मैडम, 2 मिनट में अभी एजेंडा खत्म कर रहा हूं प्लीज. Thank you, Chair. Order number 45 stands in the name of Honorable Senator Mushtaq Saab. तशरीफ नहीं लाए हैं जी.
मोहसिन अजीज साहब, ये जो ऑर्डर नंबर 46 है, फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा है कि अगर डेफर कर दें ताकि मैं अगले हफ्ते खुद जवाब दे सकूं इसका। जी मोहसिन अजीज साहब प्लीज, ऑर्डर नंबर 46 प्लीज। जी बताएं, डेफर कर दूं? सर मैं